بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام کھری بات کے ساتھ میں ہوں انصر ورائج۔ ناظرین اکرام، اب خوددار بس دھماکے میں کون ملوث ہے اور کون نہیں، اس کے چند ناقابل تردید ثبوت ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں، اور بزدل بھارت یعنی گھٹیا دشمن کی گھٹیا چال بھی بے نقاب ہو چکی ہے۔ ناظرین اکرام، بھارت کی ریاستی دہشت گردی جو ہے وہ اب ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور دنیا جانتی ہے کہ اب بھارت 10 مئی 2025 کی شرمناک شکست کے بعد پاکستان میں اپنی پراکسی وار کا آغاز کر چکا ہے، اور ہمارا دشمن اتنا گھٹیا ہے کہ اس نے فورسز کا مقابلہ کرنے کے بجائے معصوم بچوں اور نہتے لوگوں کو اپنا نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ ناظرین کرام، خوددار بس دھماکے میں 3 معصوم طالبات سمیت 5 افراد شہید ہوئے تھے اور 35 کے قریب زخمی ہوئے تھے۔ ناظرین اکرام، اس حوالے سے چند ناقابل تردید ثبوت آج کے اس ویلاگ میں شامل ہے۔ ثبوت پیش کرنے سے قبل میری آپ سے صرف ایک گزارش کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہمارا ہر نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو ناظرین اکرام، یہ معاملہ شروع ہوتا ہے 18 مئی۔ جی ہاں ناظرین اکرام، 18 مئی کو بھارتی خفیہ ایجنسی را کے راجستھان ڈیسک کی ایک خفیہ میٹنگ کال کی گئی، اور اس میں جو ایک سافٹ ٹارگٹ اسٹریٹجی کی ایک منصوبہ بندی کی گئی، اور اس خوددار میں ہونے والے بس دھماکے کی پوری ایک ترتیب بنائی گئی، اور اس کو پروجیکٹ چاک 10 کے نام سے کا نام دیا گیا۔ ناظرین کرام، اسی تناظر میں ایک اور جو اہم ترین ثبوت ہے وہ سامنے آیا ہے کہ جس کے مطابق میجر سدھارت اور کالعدم تنظیم BLA کے کمانڈر سبزل کے درمیان 17 منٹ کی ایک گفتگو ریکارڈ کی گئی ہے، جس کی آواز کا جو اسپیکٹرزم ہے وہ بھارتی نمبر 6827/22/91 پایا گیا ہے، جو 89% جو ہے وہ بھارت کے نمبروں سے مماثلت رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو کرپٹو کرنسی ایکسچینج کے لاگ میں 18 مئی کو 3.6 بھارتی ملین روپیز کی مشکوک ٹرانزیکشن بھی سامنے آئی ہے۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی کرپٹو کرنسی ایکسچینج کے لاگ میں 18 مئی کو 3.6 ملین بھارتی روپیز کی ایک مشکوک ٹرانزیکشن بھی سامنے آئی ہے، جس کی ID BLAKHZ-009 میں منتقلی ہوئی، جس سے حملے کی عالمی جو دہشت گرد پشت پناہی ہے اس کی بھی تصدیق ہوتی ہے۔ ناظرین کا اس کے علاوہ جو حادثے کے مقام سے اکٹھے کیے گئے RDX کے نمونوں کا کیمیکل تجزیہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ ان میں نائٹروجن 15 کا وہی جو تناسب پایا گیا ہے جو بھارت کی پلگاؤن آرڈیننس فیکٹری کے پروڈکشن لائن D-4 میں ریکارڈ کیا گیا تھا۔ یہ ایک واضح اشارہ ہے کہ دھماکے میں استعمال شدہ بارود ہے وہ بھارتی دفاعی تنصیبات سے لیا گیا ہے۔ سب سے چونکا دینے والا جو ناظرین اکرام ایک ثبوت ہے وہ ہے NCTC انڈیا کی داخلی وارننگ، جس میں 17 مئی 2025 کو جو سرکولر ہے اس میں صاف طور پر درج ہے کہ ویسٹرن سیل میں ایگزیکیوٹ اسکول بس بیفور کیس فائر ریویو۔ یہ دستاویز 19 مئی کو بلوچستان کے سرحدی علاقے چمن سے گرفتار ایک کوریئر کی USB سے ملا ہے۔ ان تمام ثبوتوں کو یکجا کیا جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ خوددار میں اسکول بس پر حملہ جو تھا وہ کوئی مقامی دہشت گردی نہیں بلکہ ایک باقاعدہ ریاستی منصوبہ تھا، جس کی کڑیاں دہلی میں بیٹھے بزدل قاتلوں تک جا پہنچتی ہیں۔ اس حملے میں خوددار کے 0 پوائنٹ پر معصوم بچوں کے اسکول بس کو خودکش کار بم سے اڑا دیا گیا۔ 3 طالبات جن میں ایک ہے ثانیہ سومرو 6ٹھی جماعت کی طالبہ ہے، حفظہ کوثر 7ویں جماعت اور عشا سلیم 10ویں جماعت کی طالبہ ہے، وہ شہید ہوئی ہیں۔ ان کے علاوہ ڈرائیور اور ہیلپر سمیت ہیلپر بھی موقع پر شہید ہو گئے، جبکہ درجنوں بچے زندگی اور موت کی کشمکش میں
مبتلا ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہی دشمن ہے جس نے ٹرین ہائی جیکنگ، ریلوے ٹریک دھماکے اور بازاروں میں خون کی ہولی رچائی۔ اب بچوں کی بس کو نشانہ بنا کے اس نے کم ترین سطح پر وار کیا ہے۔ اگر ہم نے اب بھی کمزور رد عمل دیا تو دشمن کا حوصلہ مزید بڑھے گا۔ ناظرین کرام، اس حوالے سے جو BLA ہے، بلوچستان لبریشن آرمی، ناظرین کرام اس کی جو دہشت گردانہ کارروائیاں ہیں ان میں بڑی تیزی آ رہی ہے، اور پاکستان کی فوج اور حکومت پاکستان نے مشترکہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب BLA کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے، اور اس حوالے سے جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگلے 24 گھنٹوں میں BLA کے خلاف بھرپور کارروائی کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اور چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر اس حوالے سے بڑے پرعزم ہیں، اور وہ چاہتے ہیں، اور انہوں نے اس عزم کا اظہار بھی کیا ہے کہ بلوچستان میں BLA کا خاتمہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، اور کسی کو بھی پاکستان میں اعلی کار جو دشمن بنا لیتے ہیں ان کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور ناظرین کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وقت آن پہنچا ہے کہ پاکستان کو اندرونی دشمنوں سے بھی پاک کیا جائے۔ بیرونی دشمنوں کو تو 10 مئی کو جواب دے دیا گیا تھا، اور اب وقت ہے اندرونی دشمنوں کا مقابلہ کرنے کا۔ ناظرین کرام، پاکستان کی فوج اور حکومت پاکستان نے BLA کے اور ان جیسی دیگر دہشت گرد تنظیموں کے خلاف جو کارروائی کا ارادہ کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو یوٹیوبرز ہیں جو پاکستان مخالف بیانیے کو بڑھا رہے ہیں، ان میں عمران ریاض خان ہے۔ آفتاب اقبال نے گزشتہ روز پہلگام واقعے میں جو دہشت گردی ہوئی وہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ جو دہشت گرد پہلگام میں دہشت گردی کر رہے تھے ان کا تعلق پاکستان سے ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان سے کھایا، کمایا، نام بنایا، اور آج یہ بدبخت لوگ پاکستان کے خلاف ہی زہر افشانی کرنے میں مصروف ہے۔ میرا مطالبہ ہے پاکستان کی فوج سے، حکومت پاکستان سے، کہ ان جیسے یوٹیوبرز کو، نمک حراموں کو گدی سے پکڑ کر پاکستان لایا جائے اور تختہ دار پر چڑھا کر عبرت کا نشان بنایا جائے، تاکہ آئندہ جھولے میں بیٹھ کر سازشیں کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی یہ جرت نہ ہو سکے کہ وہ پاکستان کے خلاف لب کشائی کر سکے۔ ناظرین کرام، یہ چند ثبوت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ تو یہ جو ثبوت ہیں یہ کافی ہیں کہ جو بھارت ہے اس نے پاکستان کے اندر پراکسی وار کا آغاز کر دیا ہے، اور اب ہماری یہ مشترکہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول پر کڑی نظر رکھیں، اور ملک دشمن عناصر پر گہری نظر رکھتے ہوئے متعلقہ فورم کو فوراً اطلاع دیں، تاکہ ان کا جو ارادے ہیں وہ خاک پہ مل جائیں۔ ناظرین کرام، ابھی تک اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نے کے بعد